پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان پر ان کی ریلی کے درمیان فائرنگ ہوئی، جس میں ان کے ساتھ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے قتل کی سازش تھی، جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ گولی ان کے پیر میں لگی۔ عرب دنیا میں اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور بعض عربوں نے اسے ڈیپ اسٹیٹ کی کارستانی بتایا ہے، جو شاید پاکستانی افواج کے قابو میں بھی نہیں۔ آج جمعرات کا دن اور نومبر کی 4 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مزید تفصیل جاننے سے پہلے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج ساؤتھ ایشیا کی سیاست کا سیاہ دن ثابت ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق کرکٹر عمران خان پر فائرنگ ہوئی، جس میں حملہ آور کے پستول کی گولی ان کے پیر پر لگی اور وہ بال بال بچ گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک حملہ آور اس دوران مارا گیا۔ عمران خان محفوظ اور روح بصحت ہیں، لیکن اس واقعے نے عرب دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ تمام عرب میڈیا کی نظریں عمران خان پر ہونے والے حملے پر لگی ہوئی ہیں۔ بعض عرب چینلوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ دراصل عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ ایک بڑے چینل العربی نے کہا کہ یہ بظاہر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ نعم بالفعل رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الإنصاف الباكستاني عمران خان قد تعرض بالفعل إلى يبدو إلى أنها عملية اغتيال واضحة خلال حشد جماهيري، والمعلومات الأولية تشير إلى إصابته أيضا في قدمه خلال هذه العملية حتى هذه اللحظة۔ تمام عرب میڈیا کی توجہ اسی طرف مرکوز ہو گئی۔ یہ اسکرین شاٹس دیکھ لیں۔ تمام عرب ٹی وی چینلوں نے لمحہ بلمحہ واقعے کی تفصیلات بتائیں اور تبصرے اور تجزیے نشر کیے۔ عرب دانشوروں اور عرب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اس بات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کو ایک کیوز میں ڈالنے کی سازش ہے۔ عبدالعزیز التویجری، جو اسسکو کے سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں فتنہ پیدا کرنے کی سازش ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش۔ ایک عرب احمد الرازحی نے کہا یہ امریکی ٹیررزم دراصل عمران خان کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ جابر الحرمی، جو بڑے عرب دانشور ہیں اور جن کے ٹویٹر پر لاکھوں فالوورز ہیں، انہوں نے عمران خان پر حملے کی تصویریں شیئر کی اور بتایا کہ ان پر حملہ ہوا ہے اور وہ اس میں بال بال بچ گئے ہیں۔ جابر الحرمی قطری میڈیا پرسنالٹی ہیں اور ٹویٹر پر ان کے 90,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ ایک اور عرب دانشور مہنا الحبیل نے، جن کے ٹویٹر پر 2.25 لاکھ فالوورز ہیں، ٹویٹ کیا کہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ عمران کا صفایا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ آج ان کے قتل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور کا اس کارروائی کے فوراً بعد قتل یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کی پلاننگ تھی، جو ہو سکتا ہے کہ فوج کے قابو میں بھی نہ ہو۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے۔ مہنا الحبیل ایک انڈیپینڈنٹ عرب ریسرچر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں۔
اردن میں مقیم ایک فلسطینی دانشور خاتون فاطمہ الوحش نے، جن کے ٹویٹر پر 2.25 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان جو قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے ہیں، دراصل پاکستانی عوام کے سب سے ممتاز چوائس ہیں اور پاکستان میں وہ بہت مقبول ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ نادیہ البلبیسی نے، جو واشنگٹن میں سعودی ٹی وی چینل کی بیورو چیف ہیں، ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے قتل کی کوشش نے بے نظیر بھٹو کے قتل کی یاد دلا دی۔ پاکستان آزادی کے بعد سے اب تک عدم استحکام کا شکار ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، فی امان اللہ۔